نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات اور تجربات سے گزرتے رہتے ہیں۔ انسان کی عادت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے اچھائی اور بھلائی چاہتا ہے، وہ کسی مشکل میں پڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ انسان کو آزمانے کے لیے اسے اچھے برے حالات سے گزارا جائے، تبھی انسان کی اصل سامنے آتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں ایک بہت اہم قاعدہ دیا گیا ہے، ایک بہت اچھا اصول دیا گیا ہے کہ جب حالات اچھے نہ ہوں، ناخوشگوار ہوں یا کوئی چیز ناپسند ہو تو انسان دل برداشتہ نہ ہو، صبر و تحمل سے کام لے اور اس کے اندر خیر کو تلاش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس سے تم محبت رکھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان صرف ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اور ظاہر پرست ہونے کی وجہ سے یا ظاہر پسند ہونے کی وجہ سے انسان کسی بھی چیز کا وہ پہلو جو کسی اعتبار سے اس کے لیے اٹریکٹیو ہو، پرکشش ہو، وہ اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اور وہ راستہ جو مشکل ہو یا جو اس کے دل کو نہ بھاتا ہو اس سے اوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، وہ ہر حال میں بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، لہذا جس بھی طرح کے حالات تم پر ہوں ان میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اس کے خیر کے پہلو پر نظر رکھو۔ مثلاً یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جب جہاد فرض کیا گیا مدینہ میں، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس بات کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ایکچوئل حکم جب آیا، اصل حکم جب ان کے لیے آیا اور انہیں معلوم ہوا کہ اب انہیں اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تو اس پر انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر ایک دل تنگ ہونے کی کیفیت پیدا ہوئی، جو کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ یہ موقع جو تمہیں پسند نہیں آ رہا یا یہ حکم جس پر تمہارا دل تنگ ہو رہا ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم چاہتے ہو تو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہت اہم قاعدہ ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ انسان دن رات کسی نہ کسی شکل میں اس کیفیت سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان اس حقیقت کو نہ سمجھے تو بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتی، اور صرف تکلیف دہ چیزیں یا ناپسندیدہ حال یا ناپسندیدہ واقعات جو ہیں وہ اس کے اوپر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ اس کی سوچ، عقل، ہر چیز کو مغلوب کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یوں انسان ایک مثبت انسان بننے کی بجائے ایک منفی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور زندگی میں فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اس قاعدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا یہاں پر فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں بھلائی رکھی۔ مثلا آپ سوچیے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو پسند نہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ کو پسند نہ ہوں، یا کچھ پسندیدہ لوگوں کی کچھ عادات آپ کو پسند نہ ہوں، ان کے رویے اور معاملات آپ کو اچھے نہ لگتے ہوں، اپنے بچوں کے اندر کچھ عادتیں آپ کو پسند نہ ہوں،
اسی طرح جہاں آپ کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کام کے اندر کچھ چیزیں آپ کو پسند نہ ہوں، لیکن اگر انسان صرف اسی چیز پر نظر رکھتا ہے کہ اسے کیا پسند نہیں، تو پھر انسان باقی ملنے والی نعمت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک تو اس کے اندر سے شکر گزاری کا جذبہ چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی زندگی کو مزریبل بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اگر انسان عمل کرے تو وہ تمام چیزیں جن سے انسان نفرت کرتا ہے یا جو اس کو پسند نہیں، ان پر صبر سے کام لیتے ہوئے ان کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ایک چیز تمہیں پسند نہیں اور وہی تمہارے لیے اچھی۔ مثلا کڑوی دوا کس کو پسند ہوتی؟ آپریشن کے پروسیجر سے گزرنا، یعنی سرجری کے پروسیجر سے گزرنا کس کو پسند ہو سکتا ہے؟ اسی طرح گرمی کا موسم، سخت دھوپ کس کو پسند ہو سکتی؟ یا اسی طرح کچھ اور واقعات اور حالات جو زندگی میں پیش آتے ہیں وہ سخت ناپسند ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص یتیم ہو گیا، کسی شخص کی بیوی یا کوئی شوہر فوت ہو گیا، اب یہ ایسی کیفیت ہے، یا کسی کا کوئی اکلوتا بچہ یا بہت عرصہ دعائیں کرنے کے بعد ملنے والا بچہ فوت ہو گیا۔ سارے حادثات انسانوں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور انسان اس وقت مزریبل ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بہت زیادتی کر دی گئی، یا میرے حق میں اللہ کا فیصلہ عدل و انصاف کا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ انسان صرف سامنے نظر آنے والی مشکل کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس مشکل کے پیچھے چھپے ہوئے فائدے سے وہ غافل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں، زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، گھر تو وہاں ہے۔ اس لیے اگر انسان اس کو سامنے رکھ کر دیکھتا ہے تو مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ انسان سے اس کی کوئی پسندیدہ چیز لے لی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین اجر لکھ لیتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کی بینائی چلی گئی تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا بچہ فوت ہو گیا اور اس نے اس پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے ایک گھر بنا دو جنت میں جس کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بعض اوقات انسان کو بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تو ہم اپنی ان چیزوں کی بھی لسٹ بنا لیں کہ ہمیں کن کن چیزوں سے محبت ہے۔ بعض اوقات مال سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے کھیتوں سے محبت ہو سکتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہو سکتی ہے، مختلف چیزیں جو انسانوں کی کمزوریاں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر ان کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی محبت انسان کو بہت خوشنما معلوم ہوتی ہے، انسان ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کو پا کر خوش ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے چھپے ہوئے نقصانات سے واقف نہیں ہوتا اور ان کو بھول جاتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مال کا ملنا یا کسی خاص ماڈل کی گاڑی کا ملنا یا کسی خاص نوکری کا مل جانا یا کسی خاص مرتبے اور مقام کا مل جانا اس کے حق میں بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم اس چیز سے محبت کر رہے ہو اور تم اسے اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہی تمہارے لیے شر ہے، برا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے کہ انسان کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں، اور تم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا ہو، تقدیر پر راضی ہونے والا ہو۔ کوئی شخص اس وقت تک حقیقی خوشی پا نہیں سکتا، اس کو حقیقی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول نہ کرے، خواہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کا واسطہ کچھ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتے۔ مثلا کسی شخص کو ایسی بیوی ملی کہ جو بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں یا اس کے دل کو نہیں بھاتی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان سے کراہت رکھتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز سے کراہت رکھو، تمہیں پسند نہ ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر بہت بڑی بھلائی رکھ دے. نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اور ایسی خوبیاں ہوں کہ جو تمہیں اس دنیا اور آخرت میں بہت سی بھلائیاں ملنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اسی طرح بعض اوقات کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا بچہ دے سکتا ہے کہ جو اسپیشل چائلڈ ہو، جو محتاج ہو، صحت مند نہ ہو، یعنی بیمار بچہ ہو، تو اس پر انسان زندگی بھر کڑتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو بظاہر وہ چیز سخت ناگوار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسی میں اس کے لیے بہت بڑی بھلائی اور خیر بھی رکھے گا. اور ایک خیر تو سمجھ میں آتا ہی ہے کہ وہ ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اس کے لیے آخرت میں اجر ہی اجر ہوگا. اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو بہت سے واقعات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جن کا آغاز بہت تکلیف دہ تھا لیکن انجام بہت ہی بہترین تھا. مثلاً موسیٰ کا واقعہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیں. ایک ماں کے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو، یعنی نیو بورن بیبی کو اپنے سے الگ کرے. صرف الگ کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، کہاں یہ کہ اسے الگ کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے اور اسے معلوم ہو کہ اس کے دوسرے کنارے پر اس کا دشمن موجود ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دل کی مرضی کے خلاف نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی کے ساتھ اللہ کا حکم مانا. اور اللہ کا حکم ماننے میں ان کے لیے کتنی خیر و بھلائی تھی. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس قربانی کو کس طرح قبول فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر ایک بہترین جگہ دی، وہاں ان کی ماں کو بھی واپس ان سے ملا دیا. اور پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام اس سارے ماحول کو سمجھتے ہیں اور اگلی زندگی میں کس طرح اس جگہ پر واپس جا کر دعوت کا کام کرتے ہیں. یہ اتنا آسان نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کام کرانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ساری راہیں ہموار کر دی گئیں. پھر ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر ان کو کنویں میں پھینک دیا اور انہیں ان کے والد سے جدا کر دیا گیا. وہ والد جو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام کی جدائی پر بہت بےتاب بھی تھے. تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس سارے عرصے میں جو باپ کی جدائی میں گزرا، اس میں وہ کس قسم کی تعلیم اور تربیت پاتے ہیں کہ پھر دنیا میں بھی کامیابی کے اعلیٰ منازل کو پہنچتے ہیں. اور ایک حقیقت ہے کہ زندگی میں انسان بسا اوقات بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. لوگ اس پر ترس کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی بدقسمت انسان ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بظاہر اس بدقسمتی کے اندر بہت بڑی خوش قسمتی پوشیدہ رکھی ہوتی ہے جس سے انسان ناواقف ہوتا ہے. زندگی میں انسان کا واسطہ کسی کے ساتھ بھی ہو، اپنے تعلق میں کوئی چیز پسند نہ ہو، گھر کے اندر کوئی چیز پسند نہ ہو، جاب کے اندر کوئی چیز پسند نہ ہو، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی چیز آپ کو سخت ناگوار گزرتی ہو، خود اپنی صحت کے معاملے میں، اپنے حالات کے معاملے میں اگر آپ پریشانی کا شکار رہتے ہیں، بیچارگی کا شکار رہتے ہیں، تو اس پر آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے آپ کو اس سچویشن میں رکھا ہے. مثلاً اگر کوئی شخص بیمار ہے اور مستقل بیماری کا شکار ہے تو ہر لمحہ جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے اس پر اس کے گناہ جڑتے جا رہے ہیں، اور اگر وہ صبر اور خوش دلی کے ساتھ اس کو برداشت کر رہا ہے تو اس پر اس کو اجر مل رہا ہے. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جب ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا تو دوسرے لوگ جب وہ اجر دیکھیں گے تو اس وقت تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہم بھی کسی مشکل میں ہوتے اور صبر کرتے اور ہمیں ایسا اجر ملتا، کاش ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہم بھی آج ایسا اجر پاتے. اس لیے انسان کو کبھی بھی حالات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا کہ ہم ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے
مختلف چیزوں کی کمی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال جان اور اولاد اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ تو اس زندگی کا ایک حصہ ہے، اور کوئی شخص بھی اس آزمائش سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان اس دنیا میں عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں آیا، آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ مختلف چیزوں، مختلف حالات کی وجہ سے انسان امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان حالات میں کون انسان کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ مثلا اگر آزمائش ہے تو صبر کتنا کرتا ہے، اور اگر خوشحالی ہے تو اس پر شکر کتنا ادا کرتا ہے، کیونکہ بے صبری کرنے سے حالات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے سے حالات اچھے نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلے نہیں جا سکتے۔ انسان کی اطاعت، فرمانبرداری اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے، لیکن جب تک کسی خاص امتحان کے اندر ہے تو اس امتحان کو امتحان سمجھتے ہوئے اس وقت کے تبدیل ہونے کا خوش دلی سے انتظار کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا کر، یعنی شوہر کی وفات پر، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مجھے سکھائی تو میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر اور افضل کون ہو سکتا ہے۔ ان کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سچ ہوئی، ام سلمہ نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور معیت عطا فرمائی۔ ان سب باتوں سے غرض یہ نہیں ہے کہ انسان آلام، تکلیفوں، دکھوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کو دعوت دے یا ان کی دعا کرے یا ان کے آنے پر خوش ہو، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عافیت کی دعا کرتا رہے، جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین دعا عافیت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش اور امتحان سے انسان کو محفوظ رکھے، کیونکہ بعض اوقات آزمائشوں میں انسان کے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر امتحان آ جاتا ہے یا کوئی چیز زندگی میں تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے تو اس پر انسان صبر و برداشت سے کام لے اور اچھے حالات کی امید رکھے، کیونکہ یہ تو ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جب انسان دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ کرتا ہے، عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دعائیں زیادہ ہونے لگتی ہیں، استغفار کی کثرت ہونے لگتی ہے، انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، جبکہ عام حالات میں انسان اس سے غافل ہوتا ہے۔ انسان کا اصل کام یہ ہے کہ انسان خیر و بھلائی کے لیے سرگرداں رہے، کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفع، اس چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی ہے، یعنی فائدہ مند، نفع مند چیزوں کی حرص رکھو، اس کے لیے کوشش کرو، اور واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگتے رہو، یعنی آگے بڑھتے رہو اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ولا تعجز، اور عاجز مت ہو جاؤ، یعنی یہ نہ کہو کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یا میرے تو حالات بدل ہی نہیں سکتے، اور مجھے تو فلاں چیز مل ہی نہیں سکتی۔ نہیں، اللہ سے دعا مانگ کے اچھی چیزوں کی خواہش رکھتے ہوئے کوشش کرتے رہو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، تو یہ مت کہو کہ لو انی فعلت، اگر میں ایسا کرتا کانا کذا و کذا، تو اور یہ ہو جاتا، نہیں، لیکن کہو قدر اللہ، یہ اللہ کی قدر تھی، وما شاء فعل، اور جو اس نے چاہا اس نے کیا، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ایک انسان کا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ہماری کوشش، دعا اور حرص کے باوجود کوئی کام نہ ہو تو پھر ہم اس پر کیا کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
یہ نہیں چاہتے تھے. اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی، اپنی طرف سے میں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو بھی میرے لیے اس میں بھلائی ہے. اور کاش کی بات نہ کرو، کیونکہ کاش کہنا، اگر کہنا شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو حسرت میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو پشیماں کرتا ہے. پھر انسان ریگریٹس میں رہتا ہے، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میرے ساتھ ویسا ہو جاتا، اگر یہ مل جاتا تو معلوم نہیں کیا حاصل ہو جاتا. ایسی بات نہ سمجھے، اور وقتی طور پر جو بھی کوئی تکلیف، دکھ، مصیبت، الم انسان کو پہنچے، اس پر انسان صبر کر کے اجر کی امید رکھے اور یہ سوچے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہی کا ایک طریقہ ہے. پھر اسی طرح اس بات کو یاد رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، اس کے لیے پھر جزا فضا ہی باقی رہ جاتی ہے. پھر وہ روتا چلاتا ہی رہتا ہے، اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا. کسی بھی تکلیف اور مشکل کے وقت یہ سوچنا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے اللہ نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے یا مجھ پر یہ مشکل ڈالی ہے، انسان کے پورے پرسپیکٹیو کو چینج کر دیتا ہے. اس کی نظر تبدیل ہو جاتی کہ یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے چنا اس کے لیے. مثلا اگر کسی کے پاس کوئی اسپیشل بچہ ہے تو اللہ نے اس امتحان کے لیے مجھے چن لیا، میرے درجات بلند کرنا چاہے تو مجھے اللہ کا یہ فیصلہ قبول ہے. اس طرح انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات امتحانات، آزمائشیں، مشکلات انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں، جو صرف طاعت اور عبادت سے نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آدمی کے لیے بلند مرتبے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اچھے عمل کے ذریعے وہاں تک نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا رہتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. تو بلند مرتبے پانے کے لیے امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا لازم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے حالات میں صبر کی توفیق دے اور اپنی عافیت سے نوازے رکھے. اس سلسلے میں ایک بہترین دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اے اللہ، میں تجھ سے فیصلے کے بعد رضامندی کا سوال کرتا ہوں، یعنی جب میری کوشش کے باوجود تیرا فیصلہ سامنے آ جائے تو مجھے اس پر راضی ہونے کی توفیق دے.